بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سب پیار سے بی بی کہتے تھے۔ شکل و صورت تو اچھی تھی لیکن قد چھوٹا تھا۔ ابا ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ ساری زندگی حلال کماتے رہے اور ہمیں کھلاتے رہے۔ بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ جب اماں فوت ہو گئیں تو ابا ہمت ہار گئے۔ ویسے تو ان کی ریٹائرمنٹ میں کچھ وقت رہتا تھا لیکن غربت نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ابا کے پاس ایک پرانی سائیکل تھی جسے میں ہر روز صبح اٹھ کر صاف کرتی اور بڑے پیار سے انہیں اسکول بھیج دیتی، کیونکہ اماں کے فوت ہونے کے بعد گھر میں اور ابا اکیلے رہتے تھے۔ بیچارے ابا نے ساری زندگی ایک سائیکل میں گزار دی لیکن میں نے کبھی ان کی زبان پر شکایت نہیں سنا۔ بس سکول سے آتے اور اپنی اللہ اللہ میں مصروف ہو جاتے۔ آس پڑوس میں سب شریف لوگ رہتے تھے۔ ویسے بھی وہ ہمارا پرانا محلہ تھا۔ ابا کو کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو میرے بیاہ کی۔ خالہ سکینہ جو پڑوس میں رہتی تھی بیوہ عورت تھی، ابا کی بہن بنی ہوئی تھی، دکھ سکھ میں ہمارے کام آتی۔ ایک دن خالہ سکینہ آئی تو ابا نے کہا، دیکھ سکینہ بہن، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، تم بی بی کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھو تاکہ میں بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں۔ خالہ سکینہ بھی ساری بات سمجھتی تھی، اس لیے وہ بھی دن رات میرے رشتے کے لیے کوشش کرتی رہی۔ ایک دن خالہ سکینہ نے ابا کو بتایا کہ ایک رشتہ دیکھا ہے اپنی بی بی کے لیے۔ لڑکا ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، باپ اس کا فوت ہو چکا ہے، ایک ماں ہے جو اکثر بیمار رہتی ہے۔ ابا نے پوچھا کتنا کماتا ہے؟ کہنے لگی 18,000۔ اتنی کم تنخواہ؟ ابا بولے تو خالہ کہنے لگی، بھائی جی سوچو گے تو اور پریشان ہو جاؤ گے، وقت پر بیٹی کو رخصت کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ابا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خالہ سے کہا، اچھا ان کو بلا لو۔ خالہ اگلے جمعے کو ان لوگوں کو گھر لے آئی۔ لڑکے کی ایک بہن آئی تھی، اس نے بتایا کہ راشد فیکٹری میں ہوتا ہے اور اماں چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ ابا نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی اور پھر مجھے 4 جوڑوں میں راشد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ چند ایک جہیز کی چیزیں تھیں جو میری ماں اپنی زندگی میں بنا گئی تھی۔ سوچا تھا کہ ماں باپ کے گھر اپنے ارمان تو پورے نہیں کر سکتی تھی، چلو آگے جا کر ہی صحیح۔ لیکن جب دلہن بن کر راشد کے گھر آئی تو تھوڑی بہت جو دل میں خواہشیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئیں۔ 2.5 مرلے کا مکان تھا جس میں صرف 2 کمرے تھے۔ شادی کی پہلی رات جب راشد نے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا۔ کالا رنگ اور سر پر 2.5 بال جو کہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، خالہ سکینہ تجھے اللہ پوچھے، میں پتھر کا بت بنے بیٹھی تھی۔ اسی دوران لائٹ چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی بہن ایک موم بتی جلائے آ گئی اور پھر راشد صاحب مسکراتے ہوئے میرے قریب بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور میرے حسن کی تعریفیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد موم بتی بجھا دی گئی اور پھر میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی بہن بھی اپنے گھر چلی گئی۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ راشد صبح تیار ہو کر فیکٹری چلے جاتے اور مجھے سارا دن راشد کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی، جو نہ خود اٹھ کر چل پھر سکتی تھی نہ خود سے کوئی کام کر سکتی تھی، بس تھوڑا بہت خود واش روم جا سکتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری کوفت بڑھتی جا رہی تھی۔ سارا دن وہ بڑھیا ارے بی بی یہ دے دو وہ دے دو کہتی رہتی۔ ایک تو میری ساس کو سنائی بھی کم دیتا تھا، جب بھی میں کوئی بات کرتی تو وہ آگے سے ہیں کرتی تھی۔ سوچا یہی مقدر ہے تو ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ 1 سال ایسے ہی گزرا اور میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ جہاں گھر میں خوشیاں تھیں وہاں مجھے یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ اب اس محدود سی تنخواہ میں کیسے گزارا چلے گا۔ خیر، راشد نے اپنی فیکٹری سے کچھ لون لے لیا، کچھ دوستوں سے ادھار پیسے مانگے، تھوڑا بہت گزارا ہونے لگا۔ 1 سال کے بعد ساس اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ گھر میں اب میں تھی اور میری بیٹی۔ سارا دن بچی کے ساتھ اپنا وقت ہنس کھیل کے گزار دیتی۔ ساتھ ساتھ خرچے بڑھتے گئے اور راشد مختلف لوگوں سے سود پر قرض لیتا رہا۔ راشد نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اپنا قرض اتار سکے، لیکن سود ایسی نامراد چیز ہے
کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ دروازے تک آ کر کھلے عام پیسوں کا تقاضا کرنے لگے۔ کچھ ماہ تو میں نے ان لوگوں سے کہا، بھائی ہمیں کچھ وقت دے دو، ہم ایک ایک پائی ادا کر دیں گے، لیکن قرض بڑھتا گیا۔ آخر راشد نے تنگ آ کر اپنا مکان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی کیا کرتا؟ آخر کب تک لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو سکتا تھا؟ مکان بیچ کر اپنا سارا قرض ادا کیا اور خود کرائے پر ایک فلیٹ لے لیا۔ اسی دوران میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہم نے وہ گھر فروخت کیا۔ کچھ پیسے میرے بھی حصے میں آئے، جس سے میں نے گھر کی کچھ ضروری چیزیں خریدیں اور کچھ پیسے بچا کر مشکل وقت کے لیے رکھ لیے۔ مشکلات ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان دنوں فیکٹری کے حالات اچھے نہیں تھے۔ فیکٹری مالک نے اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے کچھ ورکرز کو فارغ کر دیا، جس میں راشد بھی شامل تھا۔ ایک نوکری کا سہارا تھا، وہ بھی گیا۔ راشد نے اپنے ایک دوست سے بات کی تو اس نے کپڑے کی دکان پر اسے سیلز مین لگا لیا۔ جس جگہ ہم نے فلیٹ لیا تھا، میں نے وہاں آس پاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، جس سے ایک بار پھر تھوڑا سا آسرا ہو گیا۔ 5 سال ایسے ہی بیت گئے۔ اب بیٹی بھی اسکول جانے لگی تھی، اس کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر بیل ہوئی۔ دیکھا تو واپڈا کے کچھ لوگ تھے۔ وہ کہنے لگے، آپ نے 2 ماہ سے بل جمع نہیں کروایا، لہٰذا ہمیں میٹر کاٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا، بھائی کچھ تو اللہ کا خوف کرو، گرمیوں کے دن ہیں، کیوں تم ہمیں مارنے پر تلے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا، بی بی میں ملازم ہوں، میٹر تو کاٹنا پڑے گا، ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہم اس بحث میں تھے کہ سامنے کے فلیٹ سے ایک لڑکا نکل کر آ گیا۔ اس کا نام نیاز تھا۔ میں اسے زیادہ تو نہیں جانتی تھی، اتنا پتہ تھا کہ پڑھنے کے لیے یہاں آیا ہے اور اکیلا ہی رہتا ہے، اس لیے میں نے اس سے کبھی سلام دعا نہیں کی تھی۔ جب جھگڑا ہوا تو وہ کہنے لگا، بھائی دیکھو، اس کا مرد گھر نہیں، تم اکیلی عورت کو پریشان نہ کرو، جتنا بل ہے مجھے بتا دو، میں ادا کر دیتا ہوں، میں خود ہی اس کے شوہر سے وصول کر لوں گا۔ یوں نیاز نے انہیں بل ادا کیا اور میری جان چھوٹ گئی۔ شام کو راشد گھر آیا تو میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، میرے پاس تو پیسے نہیں، تم جا کر اس کا شکریہ ادا کر دینا اور کہہ دینا ہم جلد ہی اسے پیسے دے دیں گے۔ اگلے دن میں اس کی فلیٹ میں شکریہ ادا کرنے چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ نیاز بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بس تھوڑی پیسوں کی تنگی تھی، ہم آپ کو کچھ دن تک ادا کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں بھابھی۔ میں یہ کہہ کر گھر آ گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور اگلے مہینے کی تنخواہ آ کر ختم بھی ہو گئی۔ تھوڑے بہت جو پیسے بچا کر رکھے تھے 7-8 ماہ میں، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب گھر میں نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ بھوک نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ میں اپنی بھوک تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی اولاد کی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نیاز سے کچھ اور پیسے ادھار مانگ لیے۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا، اسے پیسوں کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ اب جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی، میں نیاز سے مانگ لیتی۔ ہر بار یہی کہتی کہ جیسے ہی تنخواہ ملے گی ادا کر دوں گی، لیکن وہ وقت آیا ہی نہیں جب میں اس کے پیسے ادا کر سکتی۔ ایک دن نیاز میرے گھر پر آیا اور کہنے لگا، باجی آج شام کچھ دوستوں کی دعوت ہے، آپ کھانا بنا دیں۔ تو میں نے کہا، لو اس میں کون سی بات ہے۔ پھر اس نے مجھے کچھ چیزیں بازار سے لا کر دیں۔ میں کھانا بنا کر اس کے فلیٹ میں دینے چلی گئی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، پھر کہنے لگا، بھابھی آپ نے کیسے اس شخص سے شادی کر لی جو اپنے بیوی بچوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا؟ یہ سن کر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی کہانی سنانے لگی۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا۔ پھر بولا، پریشان نہ ہو، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ اخلاقی طور پر وہ پہلے ہی مجھے خرید چکا تھا۔ رہی کہ صحیح کسر اس نے آج پوری کر لی۔ میری بھوک سے نڈھال بچی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ میں پتھر کا بت بنے بستر پر لیٹی تھی اور نیاز میرے بدن سے اپنے پیسے وصول کر رہا تھا۔ جب واپس آنے لگی تو نیاز نے اپنے وائلٹ سے مجھے 5000 روپے نکال کر دیے
کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں صبح دکان والے سے پورے مہینے کا راشن بھی ڈلوا دوں گا۔ میں نظریں جھکائے شرمندہ شرمندہ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر پہلے میں نے ان پیسوں سے کچھ سودا سلف خریدا، پھر اپنی بیٹی کو پیٹ بھر کر کھانے کو دیا۔ راشد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، ویسے عام طور پر وہ اس وقت تک آ جاتا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اس نے اتنی دیر کر دی۔ رات بہت بیتنے لگی تو مجھے ایک بار پھر نیاز کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ میں نے اس سے کہا راشد ابھی تک گھر نہیں آیا، تم مہربانی کرو جا کر پتہ کرو ابھی تک کیوں نہیں لوٹا۔ میرے کہنے پر وہ راشد کا پتہ کرنے چلا گیا۔ ایک کے بعد ایک قیامت مجھ پر ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے آ کر بتایا کہ راشد کا اپنے مالک سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ مالک سے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہا تھا۔ اس نے نہ دی تو پاس پڑا گز اٹھا کر مالک کے سر میں دے مارا، اور اب راشد حوالات میں ہے۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، صبح میں اپنے دوست کو ساتھ لے کر جاؤں گا، مجھ سے جو بھی ہوا کروں گا۔ دن گزرتے گئے، راشد باہر نہ آ سکا کیونکہ مالک پیسے والا آدمی تھا اور میں اکیلی عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مالک نے اس پر FIR کروا دی تھی۔ کچھ دنوں کیس چلتا رہا اور راشد کو سزا ہو گئی۔ میں نے نیاز کی بڑی منت سماجت کی کہ کسی طرح راشد کو چھڑوا دے۔ اس نے کہا آپ کل آنا، میں اپنے دوست سے بات کروں گا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ نیاز نے مجھے اپنے فلیٹ میں بلایا، ساتھ ہی اس کا دوست بیٹھا تھا۔ پھر نیاز نے اور اس کے دوست نے جی بھر کر خواہش پوری کی۔ جب دونوں کا جی بھر گیا تو نیاز کا دوست کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں صبح ہی وکیل سے بات کروں گا، کچھ ہی دن میں ضمانت ہو جائے گی۔ پھر نیاز کے دوست نے راشد کو چھڑوا لیا اور اسے ایک جاننے والے کے ہاں نوکری بھی دلوا دی۔ آج میں اسی فلیٹ میں رہتی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ راشد اپنے دوست کے توسط سے کام پہ لگوا دیا۔ آج سوچتی ہوں کہ غربت انسان سے کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو محتاج نہ کرے، لیکن انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی عزت کو بیچنا شروع کر دے۔ زانیوں کے لیے قیامت میں بہت بڑی سزا تجویز ہوگی، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔